بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب محبت شوق سے بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بے شک موسم سرد ہے، سخت سردی ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سمیٹے اور لپیٹے ہوئے ہے، لیکن اللہ نے جو زبان دی ہے ان کی زبانیں سلامت ہیں. آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کریں اور معطر کریں. اللہ کا نام بھی بآواز بلند لیا کریں اور مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی بلند پڑھا کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. نصیر ملت چراغ گورڑا شاعر ہفت زباں علامہ زمان حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے خوبصورت کلام سے چند اشعار سے اس محفل کا اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک دفعہ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رب سچیا تینو دم دم سونا کر دے دور بلائی. رب سچیا تینو دم دم سورا کر دے دور بلائی. میں کمینہ عیبہ بھریا در تو نہ ٹھکرائی. کھولی بوہا رحمت والا کھولی بوہا رحمت والا تے خیر جنابوں پائی. رو رو عرض نصیر گزارے بیڑا اپنے لائی. رو رو عرض نصیر گزارے بیڑا اپنے لائی. پیر جی اپنی پہچان کرواتے ہیں اور یہ علماء، یہ سادات، یہ حضور کے سلاخان تشریف فرما ہے. ہماری اوقات، ہماری پہچان کیا ہے؟ 2 سال قبل یہیں سے میں محفل کر کے الحمدللہ 2017 میں حضور غوث پاک کے قدموں میں حاضری نصیب ہوئی. تو میری پہچان کیا ہے؟ یہ سارے علماء حضور کے سلاخانوں کی، غوث پاک کے دیوانوں کی پہچان کیا ہے؟
پیر جی فرماتے ہیں نا بلیار تے نام فاضل، نا بلیار تے نام فاضل، گنگی اتے کللی، غوث پاک دے میں صدقے، جدے ٹکڑے کھا کھا پلی، غوث پاک دے میں صدقے، جدے ٹکڑے کھا کھا پلی، اس لئی میں کو جی بد شکلی، تے سنگ سوڑے دے جارلی، کل نصیر متا ہو جاوے، اگلی راوے سکھلی۔ اور سلطان العارفین کا ایک شعر آپ فرماتے بغداد شہر دکی نشانی، بغداد شہر دکی نشانی، اتے اچیاں لمیاں چیڑا آپ فرماتے ہیں بغداد شہر دکی نشانی، اتے اچیاں لمیاں چیڑا اے تن من میرا پرزے پرزے، جیوں درزی دیاں لیراں، ان لیراں دی گل کفنی پاکے، تے رل سا سنگ فقیراں، بغداد شہر دے ٹکڑے مگسا یا حضرت باہو، تے کرسا میرا میرا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، درود محمود حضور سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں نذران درود و سلام بارگاہ غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت شیخ ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حضور نذران عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد سٹیج پہ تشریف فرما انتہائی قابل قدر عزت مآب حضرات علماء اکرام سناخان مصطفیٰ اور سامنے تشریف فرما میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز بھائیوں، آج کی یہ ایمانی روحانی بابرکت محفل مبارک میرے اور آپ کے انتہائی مشفق مہربان محترم المقام جناب حاجی راجہ محمد نواز صاحب، حاجی راجہ رب نواز صاحب، محترم جناب راجہ طارق جاوید صاحب، ان برادران کے والدین، بھائی مرحومین اور دیگر تمام خاندان کے فوت شدگان کے لیے سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ و ذکر غوث الورا بسلسلہ ایصال ثواب منعقد اور انعقاد پذیر ہے۔ حضور کے ثناخانوں سے آپ نے خوبصورت کلام بھی سنا، علماء نے اپنی خوبصورت حاضری بھی پیش کی۔ چند لمحوں کے لیے آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور حضور قبلہ جگر گوشہ سلطان العارفین حضور قبلہ پیر صاحبزادہ محمد ندیم سلطان سروری صاحب آپ تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ آپ جو ہی تشریف فرما ہوں گے
میں اپنی معروضات کو ختم کر دوں گا۔ برادران ذی احتشام، ماہ مکرم جمادی الاول شریف کا شروع ہو چکا ہے۔ محفل ہے حضور کے میلاد کی، محفل ہے حضور غوث پاک کے ذکر کی، محفل ہے ماں باپ کی شان اور عظمت کے حوالہ سے۔ آپ یہ بات علماء سے، بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے، پروردگار عالم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روح زمین پر، اس کائنات عالم میں مبعوث فرما کر اپنے محبوب کا میلاد کر کے رب کائنات نے سب ایمان والوں پر اور ساری کائنات پر اپنے احسان کیا، اور رب کا کرم ہوا۔ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اس اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ رب کا جتنا شکر ادا کریں ہم ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس الفاظ کم ہیں، ہماری زبانیں تھک جائیں گی، ہمارا علم کمزور پڑ جائے گا، لیکن اس رب کی شان عظمت اور اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے کہ جس رب ذوالجلال نے اپنا پیارا اور اپنا لاڈلا محبوب محمد مصطفیٰ ہمیں عطا فرمایا، وہ پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اوپر اور زیادہ کرم، حضور کی رحمت نگاہ کرم ہے کہ اس محبوب نے ہم جیسے گنہگاروں میں رہنا پسند کیا، ہم جیسے گنہگاروں میں رہنا پسند کیا۔ اس لیے کوئی محبت والا کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اس محبوب نے ہم گناہگاروں میں رہنا پسند کیا۔ اس کملی والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں اور اس مبارک ذکر کی ہم محفل میں چند گھڑیاں آ کے بیٹھے ہیں کہ جس محبوب کی آمد سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے، حضور کے میلاد سے پہلے ماں باپ کا عزت احترام نہ تھا، کائنات میں ہر طرف کفر کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ ماں باپ جن کو آج اللہ نے عزت، عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے، یہ میرے راجہ برادران تقریباً 24-25 سال سے ان کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق اور ایک ربط ہے، واسطہ ہے۔ یہ ہر مقام پہ اور ہر موڑ پہ اور ہر جگہ پہ اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں، اور یہ علماء اتنے موجود اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ راجہ برادران کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، آج جتنا کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو برادران ذی احتشام، اس ماں باپ اور باتیں بھی بہت ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں چھڑ جاتی، پانی پینے پہ لانے پہ جھگڑا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہوتی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا، صدیوں تک وہ لڑائیاں جاری رہتی، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا۔ لیکن برادران ذی احتشام، یہ والدین جو دنیا میں انسان کے آنے کا سبب ہیں اور ان کے ذریعے سے ایک نیا وجود اور ایک نیا بچہ انسان کائنات میں آتا ہے، یہ ماں باپ حضور کی ولادت سے پہلے جب بوڑھے ہو جاتے، جیسے آج مویشیوں کی منڈیاں لگتی ہیں، جانوروں کے بازار لگتے ہیں، منڈیاں سجتی ہیں اور لوگ جا کر جانور بیچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ برادران ذی احتشام، اسی طرح انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، لوگ اپنی ماں اور بہنوں کو جا کر بازاروں میں منڈیوں میں بیچ آیا کرتے تھے، تھوڑی سی اجرت اور معاوضے پہ بیچ آیا کرتے، باپ بوڑھا ہو جاتا، جنگلوں میں چھوڑ آتے اور اس کو منڈی میں جا کر بیچ دیا کرتے کہ اب یہ ہمارے کام کاج نہیں ہے، یہ بابا اب ویسے ہی ہر بات پہ نوک ٹوک کرتا رہتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی، بازار میں بیچا جاتا۔ لیکن حضور تشریف لائے اور حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے
یہ روح زمین پاک نہ تھی، اور ہر جگہ پہ سجدہ جائز نہ تھا، ہر جگہ پہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی، چند مخصوص مقامات تھے، لوگوں کے پاس لکڑی اور چمڑے کے جائے نماز ہوتے، جب عبادت کا وقت ہوتا وہ نماز پڑھنا شروع کرتے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکاتے، سجدہ ریز ہوتے، اور وضو کے لیے پانی کو تلاش کرنا ہوتا، پانی کے ذریعے سے انسان کا جسم پاک ہوتا۔ لیکن حضور کے میلاد کا صدقہ ہے، میرے کریم دنیا میں تشریف لائے، اور اس سرزمین نے، اس ریت کے ذروں نے، اس روح ارض نے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اللہ نے صرف پاک حضور کے صدقے اس مکہ کی سرزمین کو نہیں بلکہ پوری کائنات کی زمین کو اللہ نے پاک اور صاف بنا دیا ہے، اور اللہ نے صرف پاک نہیں بلکہ پاک کرنے والا بنا دیا ہے، کہ اللہ اگر وضو کے لیے پانی نہیں تمہیں دستیاب، پانی نہیں ملتا، یا کوئی بیماری لاحق ہے تو پانی سے وضو نہیں کر سکتے، مٹی سے تیمم کر لو۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ پانی سے تم وضو کرتے ہو، غسل کرتے ہو، چہرہ دھوتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، تمہارے ہاتھ اور چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، غلاظت دور ہو جاتی ہے، گندگی دھل جاتی ہے۔ جب مٹی سے تیمم کرتے ہو تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اللہ تمہاری ہڈیوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ساری روح زمین کو پاک کر دیا، مسجد بنا دیا۔ برادران عزیز احتشام، حضور تشریف لائے نا تو حضور نے فرمایا لوگو اس ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کو بری نگاہ سے نہ دیکھا کرو، برے الفاظ سے یاد نہ کیا کرو، ان کو گالی گلوچ نہ دیا کرو، بازاروں میں منڈیوں میں بیچا نہ کرو، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر اولاد کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، اور باپ کو اللہ نے جنت کا مرکزی دروازہ بنا دیا ہے۔ بولو، باپ کو اللہ نے جنت کا مرکزی دروازہ بنا دیا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں چاہے جتنی بھی گناہگار کیوں نہ ہو، جتنی بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بولو، اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ برادران عزیز احتشام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کائنات عالم میں پہلی بہار آ گئی۔ بولو، کائنات عالم میں پہلی بہار آ گئی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام تک جتنے رسول، پیغمبر، نبی تشریف لائے، سارے جہاں اللہ کی توحید کا اعلان کرتے گئے، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے گئے۔ ساتھ ساتھ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے امت، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو حضور کی آمد کی خوشخبریاں بھی سناتے گئے، حضور کی آمد کا اعلان بھی کرتے گئے۔ اور اسی طرح ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور کی ولادت نہیں ہوئی، حضور کا میلاد نہیں ہوا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور حضور کی آمد سے پہلے کائنات کا رنگ اور تھا، ہر طرف کفر کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے، اللہ نے ساری کائنات کو نور عطا کر دیا، اور باغ پہاڑوں کو بہاریں مل گئیں، اور پھولوں میں خوشبو آ گئی، اور نور اہل کفر اور کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ ان کے سینے حضور نے اپنی محبت کا مدینہ بنا دیا اور نور سے منور کر دیے۔ برادران عزیز احتشام، اس ماں باپ کو عزت اور شان ملی ہے تو حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ بولو، کس کے صدقے؟ حضور کے ولادت کے صدقے، حضور کے میلاد کے صدقے۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور کی آمد سے پہلے تذکرے جاری تھے، آسمانوں میں بھی تذکرے، انبیاء میں بھی تذکرے۔ ہر نبی رسول جب تشریف لایا تو وہ جاتے جاتے جہاں اللہ کی توحید، اپنی نبوت اور رسالت کا، آسمانی کلام کا اپنی قوم کو تحفہ دے کر گئے، وہاں حضور کی آمد کی خوشخبریاں اور بشارتیں بھی دے کر گئے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم، پیران پیر شہنشاہ بغداد، میر میرا پیر پیرا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اور یہ بات حق ہے کہ جس طرح انبیاء میں میرے کریم آقا کی شان وراء الورا ہے، اور حضور سارے انبیاء کے تاجدار ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام
انبیاء ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک سارے ولیوں کے تاجدار ہیں. بولو سارے ولیوں کے تاجدار ہیں اور سارے اولیاء کے امام ہیں. اور اس وقت تک کوئی نبی کو نبوت کا تاج نہیں عطا کیا گیا، کوئی نبی نہیں ملا جس پر میرے کریم آقا نے نبوت کی مہر نہیں لگائے. اسی طرح قیامت تک اب کوئی ولی نہیں بن سکتا جس پہ حضور غوث پاک کے قدم کی مہر نہیں لگ جاتی. دوستان محترم، ابھی حضور غوث پاک کی دنیا میں ولادت نہیں ہوئی، آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے. پہلے جتنے اولیاء اور بزرگ گزرے ہیں، پاک ہستیاں گزری ہیں، اللہ کے محبوب گزرے ہیں، وہ حضور غوث پاک پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی فرماتے گئے. برادران عزیز احتشام، ایک بات کر کے اپنے معروضات کو ختم کروں گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، مدینہ شریف کا پاک شہر ہے. بولو مدینہ شریف کا مبارک شہر ہے، پاک شہر ہے، مقدس وہ بستی ہے مدینہ شریف جس کو کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب. بولو کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب، بیماریوں کا گڑھ، بیماریوں کا گھر. جب حضور کے قدمین لگے، اللہ نے اس کو یثرب نہ رہنے دیا بلکہ مدینۃ المنورہ بنا دیا. بولو مدینۃ المنورہ بنا دیا. حضور غزوہ سے باہر تشریف لائے، مدینہ میں داخل ہوئے، صحابہ نے گرد و غبار سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ گرد و غبار ہے اور مٹی اڑ رہی ہے، اس کے اندر وبا ہے، بیماریاں ہیں. یا رسول اللہ یہ سواریوں کے قدموں سے اٹھنے والی دھوڑ ہمارے چہروں پہ پڑے گی. یا رسول اللہ بیماریاں لگ جائیں گی. ہم نے اس لیے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا. میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ وہ پہلے یثرب تھا، پہلے بیماریوں کا گڑھ تھا، اب میرے قدم لگ گئے ہیں، اللہ نے اب اس کو ہر بیماری کے لیے شفا بنا دیا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا بنا دیا، مدینۃ المنورہ بنا دیا، اس کے ذروں کو بھی چمکنے والا بنا دیا اور چمکانے والا بنا دیا. اس لیے کوئی محبت والا کہتا ہے کہ ہوندائے کرم خوش بختاتے سلطان مدینے والے دا. میں بھی پہلی دفعہ 1997 میں حج پہ حاضر ہوا. ان راجہ برادران کی توسل اور وساطت سے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اللہ اس کی قبر پہ کروڑہا اپنی رحمتوں اور برکتوں بخششوں کا نزول فرمائے. محترم جناب راجہ امیر زمان صاحب مرحوم و مغفور، انہوں نے اس بندہ ناچیز کو بھی حج پہ پہلی مرتبہ جب بھیجا نا تو میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا، اپنے حالات کو دیکھتا اور پھر حضور کی کرم نوازیوں کو دیکھتا. برادران عزیز احتشام، یہ دولت کی بات نہیں ہے، یہ دولت اور اقتدار کی بات نہیں ہے، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے دولت والے یہیں پہ رہ جاتے ہیں. جب مدینے والا کرم کرتا ہے، رب جسے اپنے گھر میں بلاتا ہے، غریب سے غریب ہی مدینے میں چلا جاتا ہے. اس لیے تو پیر جی فرماتے ہیں قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. تو شاعر کہتا ہے ہوندائے کرم خوش بختاتے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندائے مہمان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندائے مہمان مدینے والے دا. چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہمارا کوئی نیو ویڈیو آئے گا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اگر آپ کا کوئی سوال یا سجھاؤ ہو تو نیچے کامنٹ کریں.